پہلے گیسٹ ہاؤسز وہ جگہیں تھیں جہاں پہ غلط کاریوں کے لیے لوگ ملتے ملاتے تھے. جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 60% فارم ہاؤسز کا استعمال رات میں ڈانسنگ پارٹیز کے لیے ہوتا ہے. لاہور شہر میں بڑھتی ہوئی ڈانسنگ پارٹیز. لاہور شہر ایک سمبل کے طور پہ اس وقت استعمال ہو رہا ہے. یہ اکثر بڑے شہروں میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن لاہور میں جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اور جو پولیس نے انویسٹیگیشن رپورٹ جاری کی ہے، اور جس میں بہت ساری ہمارے جو ٹی وی چینل کے جو میڈیا پرسنز ہیں اور مختلف لوگوں نے جو رول ادا کیا ہے، اس کے مطابق جو اعداد و شمار ہیں وہ خاصے خطرناک اور فکر مندی والے ہیں. لاہور میں بیدیاں روڈ اور برکی روڈ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں فارم ہاؤسز کے کافی سینکڑوں ایسی جگہیں ہیں جہاں روزانہ پارٹیز ہوتی ہیں. پہلے گیسٹ ہاؤسز وہ جگہیں تھیں جہاں پہ غلط کاریوں کے لیے لوگ ملتے ملاتے تھے. پھر جب اس کا نوٹس دیا گیا تو اس کے بعد اب فارم ہاؤسز پر یہ کارروائی تقریباً ریگولر ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے، جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 60% فارم ہاؤسز کا استعمال رات میں ڈانسنگ پارٹیز کے لیے ہوتا ہے. ان ڈانسنگ پارٹیز میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں میوزک کی بیٹ پر گھنٹوں ڈانس ہوتا رہتا ہے، اور یہ ڈانس کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں اس کے ریگولر ممبر ہوتے ہیں اس کلب کے. یہ ڈانسنگ پلز جو کہ ایکسٹیسی یا ڈانسنگ پل کے نام سے بھی ملتی ہیں، ان کے اندر آئس اور MDM کا استعمال ہوتا ہے. اس کی کئی کوالٹیز ملتی ہیں. پہلے یہ باہر سے آتی تھیں، اب یہ لوکل بھی تیار ہوتی ہیں. اور ان کی جو خرید و فروخت ہے، ان کی خرید 700 سے 1500 میں یہ ایک پل ملتی ہے، جس کو 1500 سے 3000 کے درمیان جس بھاؤ بھی بک جائے بیچ دیا جاتا ہے. یہ چھوٹی سی دوائی کی طرح کی ایک گولی ہوتی ہے جس کو دیکھ کے یہ گمان نہیں ہوتا کہ یہ کوئی نشہ آور چیز ہے. اچھا، اس میں جو بہتر اس میں بھی پھر آگے کوالٹیز ہیں. جس میں ذرا تیز مسالہ ہے وہ 1500 سے 2000 میں بکتی ہے، اور اس کو 5000 تک سیل کیا جاتا ہے. اچھا، ان پلز میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جب انہیں استعمال کرتا ہے تو 3-3 4-4 گھنٹے تک نہ اسے بھوک محسوس ہوتی ہے، نہ کوئی اور توجہ. بس وہ ایک بٹن اس کا آن ہو جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں وہ اتنا زیادہ ایک اسٹیمولنس کے زیر اثر ہوتا ہے کہ اس ہائی انرجی کے ساتھ وہ میوزک کی بیٹ پر بس ناچتا رہتا ہے. اور اس میں 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں. اس طرح کی جو پارٹیز ہیں ان کا رجحان کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اس میں رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 3 طرح کی خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. اچھا، یہ وہ خواتین یا لڑکیاں جو دوسرے شہروں سے لاہور شہر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں جو ہاسٹلز ہیں وہاں جو پڑھنے کے لیے یا پھر جاب کے لیے آئی ہوئی ہیں، تو سارا ہفتہ کام کرنے کے بعد ویکینڈ پر ان کی سہیلیوں میں سے کوئی یا دوستوں میں سے کوئی ان کو انوائٹ کرتا ہے کہ آج تو ویکینڈ ہے تو تھوڑا ریلیکس بھی ہو جانا چاہیے، انجوائمنٹ کا بھی کوئی وقت نکالنا چاہیے اپنے لیے. تو اس نام پر ان کو دعوت ملتی ہے. اور یہ اگر غلط کاریوں میں براہ راست شامل نہ بھی ہوں تو یہ ان پارٹیز کو دیکھنے کے لیے اور تھوڑا محظوظ ہونے کے لیے جب اس میں شریک ہوتی ہیں تو وہاں کے آرگنائزر کی طرف سے باقاعدہ انہیں پیمنٹ بھی ہوتی ہے. یہ ساری باتیں جو آپ سے کر رہا ہوں یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. اچھا، آرگنائزر باقاعدہ طور پہ ان کو 5-10 ہزار پے بھی کر دیتے ہیں اور ایک آدھ پل بھی دے دیتے ہیں سیمپل کے طور پہ، تاکہ محفل کی رنگینی میں اضافہ ہو جائے، اور وہاں پھر یہ بھی ڈانس پارٹی میں حصہ لینے لگتی ہیں. خواتین کی دوسری ٹائپ وہ ہے جو کہ ڈیورسڈ ہیں، اور خواتین کی جو تیسری ٹائپ ہے یہ وہ ہے جنہیں پہلے اسی پیشے سے وابستہ سمجھا جاتا تھا، اب ان کی شمولیت اس طرح کی پارٹیز میں ہوتی ہے. اس طرح کی پارٹیز میں شرکت کرنے والے جو لڑکے ہیں، ویسے تو وہاں دعوت دی جاتی ہے کہ کپلز شریک ہوں، اور اس کا ٹکٹ کوئی 15 سے 20 ہزار تک مالیت کا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی لڑکا اکیلا بھی اس میں شرکت کرنا چاہے تو اس کو آنے دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کمپنی کرنے کے لیے جو لڑکی آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گی اس کے پیسے پارٹنر ہم دیں گے، اس کے پیمنٹ 5-10 ہزار اضافی ہوگی. اچھا، یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں فارم ہاؤسز کے علاوہ ایسے بڑے گھر بھی وہ جگہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں جہاں کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی.
اچھا اس میں چونکہ خواتین اور حضرات دونوں ہی شریک ہو رہے ہوتے ہیں تو رات کے ٹائم پہ چونکہ ناکے پر خواتین تو پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوتی نہیں، اور حضرات جو پولیس ڈپارٹمنٹ سے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اتنا انویسٹیگیٹ اس لیے نہیں کر پاتے کہ اگر کوئی خواتین ہو تو ان کی وہ چھان بین کرنا فیملی سمجھ کے ان کی اتنی زیادہ کوئی وہ انویسٹیگیشن وغیرہ نہیں کر پاتے، نہ جانچ پڑتال ہو سکتی ہے، لہذا یہ کام چل رہا ہے۔ پہلے اس طرح کی پارٹیز کے اندر شراب، چرس، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اب 60% ان فارم ہاؤسز پر جب یہ پارٹیز ہوتی ہیں تو ان کا مقصد مدہوشی میں ناچ اور گانا اور رقص ہوتا ہے، اور پھر ساری غلط کاریاں ہوتی ہیں۔ یہ جو بڑھتا ہوا مسئلہ ہے، اس میں ایک بہت اہم نقطہ جسے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ والدین گھروں میں اپنے بچوں کو گھر سے جو جانا الاؤ کر دیتے ہیں لیٹ آورز میں 9-10 بجے کے بعد بھی، کسی گروپ اسٹڈی کے نام پر، دوستوں کے ملنے کے نام پر، تھوڑی آؤٹنگ کے نام پر، ایسے گیٹ ٹوگیدر جہاں وہ گھر والوں کو مثال دے کے قائل کر رہے ہوتے ہیں کہ سارے ہی لوگ جاتے ہیں، ہمیں آؤٹنگ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور جب کسی نے 5-6 دن گھر پہ راتیں گزاری ہوتی ہیں تو وہ 7واں دن تو سمجھتا ہے کہ اب تو میرا حق بنتا ہے کہ میں جاؤں، اور پھر واپسی ہوتی ہے فجر کے ٹائم پہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹائم اٹھنے کا، جاگنے کا ہے، جو ایسا وقت ہے کہ جس ٹائم پہ آپ کا جاگ جانا دن کا آغاز ہے، اس ٹائم پہ گھر پہ واپسی ہوتی ہے۔ سو یہ سارے جو پہلو ہیں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ بڑھتا ہوا نشے کا یہ استعمال، یہ انداز، یہ پارٹیز جس جنریشن کو جنم دے رہی ہے، وہاں کتنے زیادہ مسائل ہیں۔ اس میں پھر بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، جیسے حال ہی میں لاہور میں احمد جاوید کا جو ایک نوجوان کا جو مرڈر ہے، وہ بھی ایسی ہی ایک پارٹی کا حصہ تھا، جہاں وہ اور کچھ دوسرے نوجوان اور ایک لڑکی شریک تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ احمد جاوید بھی دوستی رکھتے تھے، چاہتے تھے، اور جو دوسری پارٹی تھی 2 لڑکے تھے وہ بھی تھے، اور پھر ان دونوں کے درمیان یہ جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو اس میں احمد جاوید کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اچھا جی پلیز۔ اچھا میں یہی کہہ رہی تھی کہ اس کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے نا نوجوان نسل کی، وہ یہ ہے کہ اٹ از جسٹ اے فن، اور یہ ہمارا بڑا رائٹ ہے، اور یہ رائٹ ٹائم ہے جہاں پہ کہ ہم ان پارٹیز میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ انفارچونیٹلی جیسے آپ نے بہت ہی ایک فکر انگیز گفتگو بھی کی ہے ابھی، یہ الارمنگ بھی ہے، یعنی یہ جو آپ نے ریشو بتایا ہے، فیکٹس بتائے ہیں، یہ بالکل بہت زیادہ ہمیں روٹین میں ہم جو ہمارا پروفیشن ہے سننے کو ملتے بھی ہیں، تو یہ الارمنگ سچویشن ہے سوسائٹی کے لیے، اسپیسیفکلی پیرنٹس کے لیے جو ہاسٹل میں بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اب کیونکہ ایک ہم نے گول سیٹ کیا ہے کہ یہ اپنی ڈگری مکمل کرے، اور ڈگری مکمل کرنے میں پھر بچے کو اب بالکل بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی اس کی، صرف اس وجہ سے کہ اپنا پڑھ تو رہا ہے نا، اس کا سیمسٹر کلیئر ہو رہا ہے، اس کی ڈگری مکمل ہو رہی ہے، دیٹس اٹ۔ اور اس میں فیملی یہ بھی نہیں چیک کرتی کہ بار بار کے جو پیسے منگوانا، پھر گھر واپس نہ آنا، یعنی روٹین میں یہ ہمیں کمپلین سننے کو پیرنٹس آ کے بتاتے ہیں کہ جب ہم اسے گھر کہتے تھے تو یہ آتا نہیں تھا، آتا تھا تو سوئے میں ہی اس کا پوری چھٹیاں گزر جاتی تھیں، سو کے یہ واپس چلا جاتا تھا۔ تو بیسیکلی یہ جب بچے جب یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، یا ہماری یوتھ یہ کر رہی ہوتی ہے، یا جیسے کوئی بھی جو آرگنائزرز ہیں، تو ہر کوئی اپنا گول اچیو کر رہا ہوتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ نقصان کتنا کر بیٹھے ہیں اپنا، یا کسی بھی فیملی کا، یا کسی بھی لڑکے کا جو کہ جس کے اوپر اس کی فیملی ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے محسن صاحب رائٹ ایکشن کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری گورنمنٹ خاص طور پہ اس پہ رائٹ ایکشن نہیں لے گی، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم خود سے شروع کریں نا، جیسے پیرنٹس، اور پیرنٹس کے لیے جو آپ کے خیال میں پیرنٹس کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ پھر میں بھی بتاتی ہوں کہ یوزلی پیرنٹس کو جہاں پہ وہ لیک کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے سفرنگ گھروں میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ تو ان کی اپ برنگنگ کا جو ٹائم ہے، 7 سال سے پہلے جب وہ بہت چھوٹے ہیں اور بات کو سننا سمجھنا شروع ہوئے ہیں، تو بچہ تو جن آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اگر 3 سال کا بھی ہے تو اس کی آنکھیں دنیا کا
سب سے تیز کیمرہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے ذریعے جو پیغام ان کے برین میں ریکارڈ ہو رہا ہے، تو وہاں اس وقت ان سے مکالمہ کرتے ہوئے ان کے اندر یہ شعور ڈوز اور ڈونٹس کے بارے میں پیدا کرنا. بالکل. پھر ان کی جو سوشل سکلز ہیں 7 سے 12 سال کے درمیان جب آپ انہیں لے کے جاتے ہیں تو اس وقت پھر ان کی اپ برنگنگ اور والدین اور بچوں کے درمیان جو ایک تعلق ہے جو کہ زیادہ تر ڈانٹ ڈپٹ کا تعلق نظر آتا ہے یا لاڈ پیار کا تعلق نظر آتا ہے. یہ دونوں ایکسٹریم نظر آتی ہیں، یا تو بہت زیادہ لاڈ پیار ہے، مرضیاں پوری کرنا ہے، یا پھر ڈانٹ ڈپٹ اور سختی ہے. یہ بعض اوقات یعنی والد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈسپلن کرنے والے نظام پر کاربند ہوتے ہیں، اور جو مائیں ہیں وہ ان کے لیے کشن دے رہی ہوتی ہیں، اور جس کے نتیجہ میں مائیں تو ان کی بیسٹ فرینڈ بن جاتی ہیں بقول ان کے، اور فادر جو ہیں وہ ایک بہت ہی ظالم باپ کے طور پہ ان کی زندگی میں سامنے آتے ہیں. تو یہ والا جو کام ہے. اچھا، اور کئی دفعہ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کاؤنسلنگ کے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، لوگ اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں ہمارے پاس، تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دو ہی طریقے یعنی جو ہیں، جیسے کہ ہم نے اسے لاڈ پیار کر کے بھی دیکھ لیا ہے اور سختی کر کے بھی دیکھ لیا ہے. تو پھر میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس تیسرے طریقے کو بھی جانتے ہیں جو کہ بات چیت کا طریقہ ہے؟ تو وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ تیسرا یعنی ان کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. تو پھر ہم ان کو ٹف لو پرنسپلس کی بات کرتے ہیں، اسرٹیو کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ سن کے حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ غصے میں آئے بغیر اپنے موقف کو، اپنی وانٹ، نیڈ اور فیلنگ کو ایکسپریس کرتے ہوئے تعلقات کو خراب کیے بغیر کس طرح سے دوسرے کو پیغام دیا جا سکتا ہے جو کہ پر اثر ہوتا ہے، اور کس طرح سے موٹیویشنل انٹرویوئنگ کے ذریعے، محض سوالات کے ذریعے کسی کے اندر سوچ کا رخ اس طرف موڑا جا سکتا ہے جس طرف اس کی زندگی کی بہتری ہے. ایگزیکٹلی.